السلام علیکم۔ انویسٹیگیشنز اینڈ ڈیٹا جرنلزم سے میں شہباز اکمل جندران اور آپ دیکھ رہے ہیں شہباز اکمل جندران یوٹیوب چینل۔ ویروس کرونا وائرس اب تک دنیا بھر میں قریب 4.5 ملین لوگوں کو افیکٹ کر چکا ہے اور قریب 3 لاکھ سے زائد لوگ جو ہیں وہ اس کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہیں۔ کرونا وائرس کی وجہ سے ایک چیز بڑی سامنے آئی ہے ہمارے سامنے، وہ ہے کوارنٹین۔ میرے سمیت شاید بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ کورنٹائن یا کرنطینہ کے لفظ سے پہلے واقف ہی نہیں تھے۔ کورنٹین یا کورنٹائن کا لفظ دنیا میں پہلی دفعہ کب استعمال ہوا، اس کی ہسٹری کیا ہے، اس سلسلے میں اگر ہم دیکھیں تو ویسے تو کورنٹین کی مثال جو ہے وہ قرآن پاک جو اللہ پاک کا کلام ہے اس میں بھی موجود ہے، پائی جاتی ہے، اور سورہ یونس میں حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر ہے جو کہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہیں اور کئی دن تک رہتے ہیں۔ اسی طرح جو بائبل ہے اس میں بھی جو جزام ہے یا کوڑ کے مریض ہیں ان کے لیے ہے کہ ان کو الگ سے رکھا جاتا تھا۔ لیکن اگر ان سے ہٹ کے اگر ہم دیکھیں تو قدیم یونان میں سب سے پہلے جو ہے کورنٹین یا کرنطینہ کا آئیڈیا جو ہے نا پیش کیا گیا، اور اس میں یہ تھا کہ جو پیشنٹس ایسے تھے جن کو یہ شک ہوتا تھا کہ ان کی وجہ سے کوئی بیماری جو ہے وہ پھیل جائے گی، تو ایسے مریضوں کو وہ 40 دن تک جو ہے بالکل آئسولیٹ کر دیتے تھے، یہ آئیڈیا تھا۔ لیکن پہلی دفعہ جو کورنٹین انہوں نے باقاعدہ کرنا شروع کیا وہ 1348 میں اٹلی کے شہر وینس اور میلان میں ایک وبا پھیلی، جس کے نتیجے میں لوگوں کو کورنٹین کیا گیا اور اس کو ٹرینٹینو کا نام دیا گیا اور کہا جاتا تھا کہ یہ بہت خطرناک وائرس تھا اور بہت اس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ تو پہلی دفعہ یہ جو ہے وہاں پہ یہ ٹرینٹینو کے نام سے انہیں لوگوں کو کورنٹین کیا گیا۔ پھر 1377 میں ہم دیکھیں تو کروشیا کے شہر ڈبروئنک میں یہ وبا پھیلی، جس کے نتیجے میں یہ قرار دیا گیا کہ جو بھی جہاز آئے گا وہاں پہ، بحری جہاز کی بات کر رہا ہوں، ان دنوں ہوائی جہاز تو تھے نہیں، جو بھی بحری جہاز آئے گا اس کو 30 دن تک وہ آئسولیٹ کر دیتے تھے۔ اس کا سٹاف کا کوئی بندہ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتا تھا اور نہ ہی زمین کا ادھر سے کوئی بندہ جو ہے وہ جہاز میں پاؤں رکھ سکتا تھا 30 دن تک۔ وہ اسے کورنٹین میں رکھتے تھے اور 30 دن کے بعد وہ کسی کو وہاں پہ آنے کی اجازت دیتے تھے۔ کورنٹین کا جو لفظ ہے یہ بھی اٹلی کے الفاظ ہیں کورنٹا جورائی سے یہ ماخوذ ہے، جس کے معنی ہیں 40 دن کے، کہ 40 دن تک آپ آئسولیٹ کر دیں۔ اس طرح 1616 میں برطانیہ کے ایک علاقہ ہے ایام، وہاں پہ بلیک ڈیتھ نامی وائرس کی وجہ سے بہت سے علاقے ہیں، قریب 750 کے قریب لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہو گئے۔ لندن میں بھی یہ اور اس کے گردنواں میں بھی یہ جو وائرس ہے، یہ بیماری جو بڑی پھیلی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کو کورنٹین کیا گیا۔ پھر 1860 میں دیکھیں تو انگریز جب برصغیر میں حکمران تھا تو اس نے ایک قانون بنایا جو اس وقت بھی ہمارے یہاں پہ بھی نافذ ہے، پاکستان پینل کوڈ تعزیرات پاکستان۔ انڈیا میں بھی وہی قانون ہے، اس کو انڈین پینل کوڈ یا IPC کہتے ہیں۔ IPC اور پاکستان پینل کوڈ کے دونوں کا جو سیکشن ہے 271 وہ کورنٹین کے متعلق ہے کہ جو بھی جہاز آئے گا اس کو کورنٹین کیا جائے گا، اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ کورنٹین کے باقاعدہ احکامات ہوں گے، اور کورنٹین کی جو خلاف ورزی کرے گا اس کو سزا ملے گی، 6 ماہ تک قید کر دیا جائے گا۔ تو یہ باقاعدہ قانون موجود ہے، پاکستان میں بھی ہے، انڈیا میں بھی ہے، اگرچہ ہم لوگ اس سے واقف نہیں تھے، لیکن پاکستان پینل کوڈ کا سیکشن 271 کورنٹین کے متعلق ہے۔ اس طرح 1878 میں امریکہ میں یلو فیور نے جب تباہی مچائی تو باقاعدہ طور پر کورنٹین کے لیے ایک لیجسلیشن کی گئی۔ یہاں پہ میں آپ کو ہسٹری کا ایک بڑا دلچسپ کردار بتاتا ہوں، وہ ہے ایک آئرش خاتون تھی جو کک تھی، ایک ورچی تھی، لوگوں کے گھروں میں کام کرتی تھی، اس کا نام تھا میری میلن ایک ایسی عورت تھی جو کہ لوگوں کے گھروں میں ورچی کے طور پہ کام کرتی تھی۔ اس کو ٹائیفائڈ تھا، لیکن ایسا ٹائیفائڈ تھا جو اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اسے کوئی محسوس نہیں ہوتا تھا، لیکن وہ جس گھر میں بھی کام کرتی تھی گھر کے سارے لوگوں کو، مکینوں کو وہ ٹائیفائڈ ہو جاتا تھا۔ جب حکومت کو یہ امریکہ میں تھی تو جب حکومت کو اس کا پتہ چلا تو انہوں نے اسے کورنٹائن کر دیا، اور یہ ہسٹری میں ہے کہ اس کو 3 سال تک کورنٹین کیا، یہ ایک لمبا عرصہ تھا کورنٹین کے لیے۔ جبکہ ایسے شخص کو کورنٹین کیا گیا جو کہ خود تو ٹھیک ہے، تندرست ہے، لیکن خطرہ تھا کہ اس کی وجہ سے دوسرے بیمار ہو جائیں گے۔ حالانکہ کووڈ-19 جو ہے یا کرونا وائرس، اس سے تو یہ ہے کہ جس شخص کو ہے تو اس سے خطرہ ہے کہ یہ دوسرے کو بھی لگ جائے گا، لیکن جو بیچاری یہ میری میلن تھی وہ خود تو تندرست تھی، ہٹی کٹی تھی، لیکن وہ جس کے یہاں بھی کام کرتی تھی وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مریض بن جاتے تھے۔ اس کے لیے US گورنمنٹ نے اسے جو ہے وہ کورنٹین کر دیا، 3 سال تک وہ کورنٹین میں رہی، اور آخر کار بڑی منت سماجت کے بعد اس کو رہائی ملی، اور اس کو یہ کہا گیا کہ آپ نے ملازمت نہیں کرنی، کسی کے گھر ملازمت نہیں کریں گے، کیونکہ آپ جب بھی ملازمت کریں گے وہ گھر کے سارے فرد جو ہیں وہ ٹائیفائڈ میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے،
لیکن رہا ہونے کے بعد اس نے کیا کیا ہے کہ اپنے وہ مجبور ہو گئی، فکر معاش نے اسے پھر کام کرنے پہ مجبور کر دیا، جب دوبارہ کام کیا اور پھر لوگ بیمار ہوئے، انہوں نے پھر اسے قید کر دیا اور پھر لائف ٹائم وہ آئسولیٹری رہی، لائف ٹائم آئسولیشن میں رہنے والی وہ دنیا کی واحد خاتون ہیں جس کو میری میلن، جس کو ٹائیفائڈ میری بھی کہتے ہیں، اور ٹائیفائڈ کی بیماری بھی اسی کی وجہ سے جو ہے وہ شہرت رکھتی ہے۔ تو یہ تھی میری آج کی سٹوری، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید سٹوریز کے لیے آپ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر سکتے ہیں، اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو بار وقت ملتی رہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔